نظریہ ولایت فقیہ کے نفاذ کی خام خیالی۔ ایران میں خمینی انقلاب کے بعد اس انقلاب کو ایران پر مسلط اور دنیا بھر میں اس کا فروغ دینے کے لیے سب سے زیادہ کارگر ہتھیار جو استعمال کیا گیا وہ مذہبی ہتھیار تھا۔ فرانس میں مقیم خمینی کے انقلاب کو شیعی اور اسلامی انقلاب قرار دے کر ایک جانب تو اہل تشیع کے مذہب کو استعمال کیا گیا، دوسری جانب شیعت کے فتنے سے ناواقف یا کم فہم رکھنے والے سادہ لوح مسلمانوں کے سامنے اسے اسلام کے نام سے پیش کیا۔ ایران نے اس انقلاب کے بعد ایک من گھڑت نظریہ ولایت فقیہ کے نام سے متعارف کروایا، جو کہ شیعت کے اندر بہت جلدی مقبول ہوا۔ سادہ لوح اور خمینی کے عقیدت مند شیعوں کو اس نظریے کے تحت پابند بنا دیا گیا کہ وہ دنیا بھر میں جہاں بھی موجود ہوں، ایران سے وفاداری، محبت اور اس کی بالادستی کو تسلیم کرنا ہر شیعہ کے لیے ضروری ہے۔ خرافات اور من گھڑت کہانیوں پر ایمان رکھنے والی شیعہ قوم بہت جلد اسے ایمان کی حد تک قبول کر گئی۔ خمینی انقلاب کے پیروکار ایرانی ملاؤں کا یہ وار کارگر ثابت ہوا اور انہوں نے نہایت شاطرانہ چال سے شیعوں کو اپنی بالواسطہ فکری غلامی میں لے لیا۔ دراصل اس نظریے کا مقصد خمینی انقلاب کے بعد والے ایران کے ذریعے شیعہ مذہب کے راستے مسلم ممالک میں مداخلت کرنا تھا۔ ایرانی ملاؤں کا خیال ہے کہ وہ صہیونیوں کی ریاست گریٹر اسرائیل کے نظریے کے طرز پر گریٹر پرشیا بنائیں گے، اور اسی گریٹر پرشیا کی خواہش انہوں نے نظریہ ولایت فقیہ کے ذریعے پوری کرنے کی ٹھان لی ہے۔ یہ نظریہ سادہ لوح شیعوں کے اذہان میں اتنا راسخ کر دیا گیا ہے کہ آج دنیا بھر کا شیعہ اپنے ملک سے زیادہ ایرانی نمک حلالی اور وفاداری کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایرانی حکم پر اپنے ہی ملک سے غداری اور بغاوت سے بھی گریز نہیں کرتا، جس کی بڑی مثالیں عراق، شام، یمن اور افریقی مسلمان ممالک ہیں، جبکہ یہ اندرون خانہ بغاوت اور سازشیں پاکستان میں خمینی انقلاب کے فوری بعد شروع ہو گئی تھیں اور آج بھی شد و مت سے جاری ہیں۔ اس کا واحد مقصد ایرانی مفادات اور اقتدار کی وسعت کی طلب ہے۔ ایران بڑے عرصے تک مجرمانہ خاموشی اپنا کر خاموش سازشیں کرتا رہا، لیکن اب ایران کھل کر اپنے ان مکروہ عزائم کا اعتراف کر رہا ہے جن کے لیے ایران نے دنیائے شیعت کی مذہبی عقیدت کا سہارا لیا۔ ایرانی مرشد اعلیٰ علی خامنئی کے سینئر فوجی مشیر برگیڈیئر جنرل یحییٰ رحیم صفوی نے کہا ہے کہ دنیا اس وقت ایران کے زیر انتظام ایک عالمی اسلامی حکومت کے قیام کی جانب گامزن ہے۔ سن 1997 سے سن 2007 تک ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر رہنے والے جنرل رحیم صفوی نے کہا ہے کہ امریکہ سیاسی اور عسکری محاذ پر پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا ہے۔ جنرل صفوی نے دعویٰ کیا ہے کہ بہت جلد دنیا ایک عالمی اسلامی حکومت کا قیام دیکھے گی جس کا محور و مرکز ایران ہوگا۔ ایرانی نیوز ایجنسی فارس کے مطابق صفوی کی خود ساختہ خام خیالی ہے کہ عالم اسلام میں یمن اور عراق کے نوجوان ایران کے نوجوانوں کو اپنے لیے قابل تقلید نمونہ سمجھتے ہیں۔ صفوی کے مطابق امریکہ کے سیاستدان اور اس کی فوجی قیادت ایران پر فوجی حملے کا فیصلہ کرنے کے حوالے سے قاصر ہیں۔ خامنئی کے سینئر عسکری مشیر کے بیان سے انکشاف ہوتا ہے کہ ایرانی نظام دراصل داعش تنظیم کی جانب سے اعلان کردہ خود ساختہ اسلامی خلافت کی ریاست کے مقابل علاقائی اور عالمی سطح پر شیعہ قیادت کے تحت ایک نام نہاد اسلامی ریاست قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو کہ دراصل ایرانی ملائی ریاست ہی ہو سکتی ہے۔ سن 1979 میں اقتدار خمینی کے ہاتھ میں آنے کے بعد سے پیش کردہ من گھڑت نظریہ ولایت فقیہ کا منصوبہ داعشی سوچ کی عین عکاسی ہے اور اس کے بنیادی نقطے سے بالکل بھی مختلف نہیں، اس لیے کہ دونوں کی فکریں نام نہاد عالمی اسلامی حکومت کے قیام کے حوالے سے ایک ہیں۔ تاہم فرق اتنا ہے کہ تہران میں ملائیت کا نظام اس بات کا پرچار کر رہا ہے کہ نئی اسلامی حکومت شیعہ فقہ کے مطابق ہوگی، جبکہ داعش تنظیم دعویٰ کرتی ہے کہ وہ عالم اسلام کی نمائندہ ہے۔ البتہ تمام اسلامی ممالک میں بڑے سنی علماء دین کی جانب سے داعش کے اس دعوے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس کی خود ساختہ اسلامی ریاست کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب داعش اور ایران کا گٹھ جوڑ بھی نظر آ رہا ہے، ایک دوسرے کو دشمن باور کراتے ہیں، لیکن آج تک داعش نے ایران پر کوئی حملہ نہیں کیا، نہ ہی ایران نے داعش پر کوئی قابل ذکر حملہ کیا۔ 4 سال کے عرصے سے داعش اور ایران دونوں شام و عراق میں اعلانیہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایران اور داعش ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، بلکہ نہتے شامی شہریوں کا قتل عام دونوں جانب سے ہو رہا ہے۔